جی پڑھ لیجیے. وإذا ثبت أن خبر الواحد حجة قلنا إن كان الراوي معروفا بالفقه بالتقدم في الاجتهاد كالخلفاء الراشدين والعبادلة الثلاثة وزيد بن ثابت ومعاذ بن جبل وأبي موسى الأشعري وعائشة رضوان الله عليهم أجمعين وغيرهم ممن اشتهر بالفقه والنظم كان حديثهم حجة يترك به القياس. وإن كان الراوي معروفا بالعدالة والحفظ والضبط دون الفقه مثل أبي هريرة وأنس بن مالك رضي الله عنهما فإن وافق حديث القياس عمل به وإن خالف لم يترك إلا للضرورة وانسداد باب الرأي وذلك مثل حديث أبي هريرة رضي الله عنه في المصرات. وإن كان الراوي مجهولا لا يعرف إلا بحديث رواه أو بحديثين مثل وابصة بن معبد وسلمة بن المحبب فإن روي عنه السلف وشهدوا بصحته أو سكتوا عن الطعن صار حديثه مثل حديث المعروف. وإن اختلف فيه مع نقل الثقات عنه فكذلك عندنا. وإن لم يصل في السلف إلا الرد لم يقبل حديثه وصار مستنكرا. وإن كان لم يظهر حديثه في السلف ولم يقابله برد ولم يقابل برد ولا قبول لم يجب العمل به لكن العمل به جائز لأن العدالة أصل في ذلك الزمان حتى أن الرواية باجتهاد المجهول في زماننا لا يحل العمل به لظهور الفسق فصار المتواتر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد النبی الأمی وعلی آلہ وسلم تسلیما. اور جب اذا ثبت جب ثابت ہو جائے کہ خبر واحد حجت ہے، قلنا ہم نے کہا کہ اگر راوی معروف و فقہ کے ساتھ یا اجتہاد میں مقدم ہونے کے ساتھ، جیسے خلفاء راشدین، عبادلہ ثلاثہ، زید بن ثابت، معاذ بن جبل، ابی موسیٰ اشعری، عائشہ رضی اللہ عنہم وغیرہ ذالک جو مشہور ہے فقہ کے ساتھ اور نغور کے ساتھ، تو ان کے حدیث حجت ہوگی، اس کے ذریعے سے قیاس کو چھوڑ دیا جائے گا. اور اگر راوی معروف و عدالت کے ساتھ، حفظ کے ساتھ، ضبط کے ساتھ، لیکن فقہ کے ساتھ معروف نہ ہو، جیسے ابو ہریرہ، انس بن مالک رضی اللہ عنہما، اگر تو ان کے حدیث قیاس کی موافق ہوگی تو اس حدیث پر عمل کیا جائے گا، اگر قیاس کی مخالف ہوگی پھر بھی حدیث کو نہیں جوڑا جائے گا مگر ضرورت کی وجہ سے اور رائے یعنی قیاس کے باب بند ہونے کی وجہ سے. اور اس کی مثال جیسے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے مسرات میں. اور اگر راوی مجہول ہو، نہ پہچانا جاتا مگر ایک حدیث کے ساتھ یا دو حدیثوں کے ساتھ، جیسے وابصہ بن معبد، سلمۃ بن المحبب، اگر ان سے سلف نے روایت کیا ہو اور گواہی دے ہو اس کی صحت کے ساتھ یا تعین کرنے سے خاموش ہو گئے ہو، تو اس کی حدیث بھی معروف راوی کی حدیث کی طرح ہو. اور اگر اس میں اختلاف کیا گیا ہو لیکن ساتھ ثقہ راوی نے اسے نقل بھی کیا ہو تو وہ بھی ہماری طرح ایسے ہی ہے. اور اگر نہ ظاہر ہوئی ہو حدیث سلف کے زمانے میں الحمدللہ مگر رد کے ساتھ، تو وہ حدیث قبول نہیں کی جائے گی اور وہ مستنکر ہو جائے گی. اور اگر نہ ظاہر ہوئی حدیث سلف کے زمانے میں اور نہ اس کا مقابلہ ہوا رد کے ساتھ اور نہ قبول کے ساتھ، تو نہیں عمل واجب ہوگا اس کے ساتھ، لیکن عمل اس کے ساتھ اس پر جائز ہو، اس لیے کہ عدالت اصل تھے اس زمانے میں. یہاں تک کہ اس جیسے مجہور راوی کی روایت ہمارے زمانے میں جو ہے وہ نہیں، اس پر عمل کرنا حلال فسق کے ظاہر ہونے کی وجہ سے. جی اچھا، مصنف رحمہ اللہ اتصال انقطاع کے بعد سے فارغ ہونے کے بعد اب راویوں کے حالات ذکر کرنے لگے ہیں. تو فرماتے ہیں کہ بنیادی طور پر راوی کی دو قسمیں ہیں. راوی معروف ہوگا یا راوی مجہول ہوگا. اگر راوی معروف ہو تو اس کی بھی دو قسمیں ہیں.
پہلی قسم راوی معروف بالفقہ ہو، دوسری قسم راوی معروف بالعدالت ہوگا۔ اگر مجہول ہو تو اس کی بھی 5 قسمیں ہیں۔ مجہول راوی، پہلی قسم یہ ہے کہ فقہا صحابہ نے اس کی روایت کو نقل کیا، جی۔ دوسری قسم فقہا صحابہ نے اس کی روایت میں یا اس سے طعن کرنے سے خاموشی اختیار کی۔ تیسری قسم یہ ہے کہ فقہا صحابہ نے اس سے اختلاف کیا ہو۔ چوتھی قسم یہ ہے کہ فقہا صحابہ نے اس کی روایت کو رد کیا ہو۔ پانچویں قسم یہ ہے کہ فقہا صحابہ کی طرف سے بالکل اس روایت کا کوئی مقابلہ نہ ہوا ہو، نہ رد کے ساتھ نہ قبول کرنے کے ساتھ، کہ ظاہر ہی نہیں ہوئی ان کے زمانے میں۔ تو یہ 5 قسمیں ہوں۔ تو پہلی قسم کہ معروف ہو، اور معروف کیا فقہ میں معروف ہو، تو اس کی مثال دے رہے ہیں، جیسے خلفائے راشدین ہو گئے، عباد اللہ ثلاثہ، 3 عبداللہ، مراد کون؟ عبداللہ بن مسعود، عبداللہ بن عباس، عبداللہ بن عمر۔ بعض نے عبداللہ بن مسعود کی جگہ عبداللہ بن زبیر کو ڈالا، اور اس طرح معاذ بن جبل، ابو موسیٰ اشعری، عائشہ رضی اللہ عنہم، یہ سارے کے سارے جو ہے نا راوی معروف بالفقہ۔ تو فرماتے ہیں ان کے علاوہ جتنے بھی راوی ہیں، ان کے حدیث حجت ہوگی اور اس کے ذریعے سے قیاس کو چھوڑ دیا جائے گا۔ سمجھ آگے کہ نہیں آئی؟ البتہ امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر ان کی حدیث قیاس کے مخالف ہوگی تو قیاس پر عمل کیا جائے گا، حدیث پر نہیں۔ جیسے مثال کے طور پر ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ من غسل المیت فلیغتسل ومن حملہ فلیتوضا، کہ جو میت کو غسل دے وہ خود غسل کر لے، اور جو میت کو اٹھائے تو وضو کر لے، اس پر وضو ہے۔ اب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نقل کر رہے ہیں، لیکن قیاس کے مخالف ہے۔ جب عائشہ رضی اللہ عنہا کو اس کا پتہ چلا اس روایت، تو انہوں نے کیا مسلمانوں کی میت نجس ہوتی ہے کہ ان کو اٹھانے سے وضو ہوتا ہے؟ یا لکڑی اٹھانے سے وضو آتا ہے؟ یہ انہوں نے کہا۔ تو اب یہ دیکھیے کہ امام مالک فرماتے ہیں کہ یہ چونکہ قیاس کے مخالف روایت تھی، اس لیے قبول نہیں کیا گیا، حضرت عائشہ نے قبول نہیں کیا۔ تو اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ جناب اعلیٰ ہم نے کہا کہ جو راوی معروف بالفقہ ہو اس کی بات چل رہی ہے، اس کی روایت مقدم ہوگی قیاس۔ تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ معروف بالفقہ نہیں ہے، اس لیے ان کی بات نہیں چل رہی ہے، یہ نقل کرنے والے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ سمجھ آگے کہ نہیں ہے؟ اچھا، یہ تو پہلی قسم ہو گئی معروف راوی۔ وَإِنْ كَانَ الرَّاوِي مَعْرُوفًا بِالْعَدَالَةِ، معروف راوی کی دوسری قسم، اگر راوی معروف بالعدالت تو ہو، حفظ اور ضبط میں معروف ہو لیکن فقہ میں معروف نہ ہو۔ اس کی مثال دے جیسے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو اب اس دوسری قسم کا کیا حکم ہے؟ اس کے بارے میں بتاتے ہیں کہ اگر ایسے راوی کی روایت قیاس کے موافق ہوگی تو اس پر عمل کیا جائے گا، اس پر عمل کریں گے، حکم کو اسی روایت کی طرف منسوب کریں گے۔ اور اگر قیاس کے موافق نہ مخالف ہو، پھر بھی جہاں تک ہو سکے ہم اس روایت پر عمل کریں گے۔ سمجھ آ گیا؟ البتہ جہاں پر بالکل اب اس پر عمل کرنے کی وجہ سے قیاس کا دروازہ بند ہو جاتا ہو تو اس صورت میں پھر اس روایت پر عمل نہیں کیا جائے گا۔
اس لیے کہ آپ سے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا فاعتبروا یا اولی الابصار، اعتبار کر۔ اعتبار کسے کہتے ہیں؟ رد شیء علی نظیرہ، یہی قیاس ہے۔ قیاس کر، تو قیاس کا تو حکم ہے، تو جب بالکل دروازہ بند ہو جاتا ہو تو پھر اس صورت میں اس روایت پر عمل نہیں کیا جائے گا۔ اس کی مثال جہاں پر بالکل دروازہ بند ہو جاتا ہو قیاس کا، اس کی مثال دے رہے ہیں جیسے مسرات کے بارے میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کہ فرمایا کہ لا تسر الابل والغنم فمن ابتاعها بعد ذلك فهو بخير النظرين بعد ان يحلبها ان رضي امسكها وان سقطها ردها وساعا من تمر۔ فرمایا تم تصریح مت کرو۔ اس کے بعد اگر کسی نے ایسا جانور خریدا تو اس کے پاس دو اختیار، دودھ نکالنے کے بعد یا تو اس کو رکھ لے اگر راضی ہے، یا اس کو واپس کر دے اور 1 سا کھجور بھی واپس کر دے۔ تصریح کیسے کہتے ہیں؟ تصریح کہتے ہیں، اصل کے تصریح کا معنی تو ہے جمع کرنا، لیکن تصریح کہتے ہیں اونٹنی ہو یا بکری ہو، جو اس کا مالک ہوتا ہے نا، وہ کچھ دن بیچنے کی خاطر جب بیچتا ہے تو کچھ دن اس کا دودھ نہیں نکالتا تھنوں سے، تاکہ اس کے تھن بھر جائے اور خریدنے والا دیکھے کہ اس میں دودھ زیادہ ہے، وہ خرید لے۔ اب خریدار اس کو خریدتا ہے، 1-2 دفعہ دودھ نکالتا ہے، اس کے بعد پتہ چلتا ہے اس میں تو دودھ اتنا نہیں ہے، تو وہ کہ اس میں دھوکہ ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا کہ دھوکہ دینے والی بات ایسا مت کرو۔ اب اگر کسی نے ایسا جانور خرید لیا تو اب حدیث شریف میں تو یہی ہے کہ کیا کیا جائے کہ اب اس کو پتہ چلا کہ اس میں دودھ کم ہے، تو اگر راضی ہے تو اس کو رکھ لے، اگر واپس کرنا چاہتا ہے تو واپس کر لے، اور 1 سا کھجور کا بھی ساتھ واپس کر دے، وہ جو دودھ اس نے استعمال کیا ہے اس کا بدل۔ سمجھ آگے کہ نہیں آئی؟ یہی مسلک ہے مالکیہ کا، شافعی کا، بعینی اس طرح کہ واپس اگر رکھنا چاہتے تو رکھ لے، اگر واپس کرنا چاہتے ہیں تو 1 ساتھ تمر واپس کر دیں۔ جبکہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جو ہے نا عیب نہیں ہے، یہ واپس کر ہی نہیں سکتے۔ سمجھ آ گئے؟ عیب جو ہے نا، عیب وہ تو مبی میں ہوتا ہے، یہاں پر تو مبی صحیح سلامت ہے، صرف جو ہے دودھ وہ تو اس کا ثمرہ ہے۔ ثمرہ اگر بالکل ہی بھی فوت ہو جائے، ختم ہو جائے، تب بھی واپس نہیں کیا جا سکتا مبی کو۔ یہاں پر تو بالکل ہی فوت نہیں ہے بلکہ نقصان پیدا ہوا ہے، تو نقصان کی وجہ سے تو بطریقہ اعلیٰ واپس نہیں کر سکتا۔ مبی تو صحیح سالم ہے تو اس لیے واپس کر ہی نہیں سکتا۔ سمجھ آگے کہ نہیں ہے؟ اب جہاں تک اس روایت کا تعلق ہے تو یہ روایت ایک تو قیاس کے مخالف ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ دیکھیے گا، ہر صورت میں کہتے ہیں کہ 1 ساتھ تمر واپس کرنا پڑے، چاہے دودھ کم استعمال کیا ہو چاہے زیادہ کیا۔ سمجھ آ؟ حالانکہ جتنا دودھ استعمال کیا ہے نا تو اتنا ہی بدل اس کا واپس کرنا چاہیے۔ اس حدیث میں کیا ہے؟ ہر صورت میں اتنا ہی ہے۔ اس کے علاوہ یہ حدیث قرآن، سنت اور اجماع کے بھی خلاف۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فاعتدوا علیہ بمثل ما اعتدى علیکم، کہ تم اتنی زیادتی کر سکتے جتنی زیادتی اس بندے نے کی۔ یہاں سے پتہ چلا مثلی سورہ۔ اب یہاں پر حدیث میں ہر صورت میں 1 سا ہی ہے۔ نہ یہ سا مثل سوری ہے، نہ مثل معنوی ہے۔
مثل سوری تو ہے نہیں، ایک طرف دودھ ہے دوسری طرف کھجور ہے، مثل معنوی بھی نہیں کہ کتنا دودھ استعمال کیا ہے، جتنا بھی استعمال کرے 7 تمن واپس کرنا پڑے۔ اس طرح حدیث شریف میں آتا ہے، مشکوٰۃ شریف میں اور حدیث میں بھی ہے کہ جس 2 غلام 2 شریک ان کے درمیان ہو مشترک، ایک شریک نے اپنا حصہ آزاد کر دیا، تب وہ جس نے آزاد کیا ہے وہ اگر موثر ہے، خوشحال ہے، تو دوسرا جو شریک ہے اس کی قیمت اس کو ادا کرے گا اور اس غلام کو آزاد کر دیا جائے گا۔ سمجھ آگے کیوں نہیں ہے؟ یہاں سے بھی مثل معنی بھی معلوم ہو رہی ہے، اور اس نے جتنی قیمت ہے اس کی قیمت بقدر ہی وہ ادا کرے گا۔ اس طرح اجماع کے بھی خلاف، اجماع میں اجماع کہتا ہے کہ یا تو اگر وہ چیز مثلی ہے تو مثل ادا کی جائے، اگر ذوات القیم میں سے ہے اس کی قیمت ادا کی جائے۔ یہاں پر ہر صورت میں 1 تمن ہے، 1 7 تمن، اور چاہے دودھ زیادہ ہو یا کم۔ تو اس وجہ سے جو ہے نا اس حدیث پر عمل نہیں کیا گیا، احناف یہ فرماتے۔ اچھا، یہ جو فقہ کی قاعدہ ہے نا، عیسیٰ بن ابان رحمہ اللہ نے کہا ہے کہ راوی جو ہے نا وہ فقہ میں مشہور فقہ کی قید لگائی، مگر نہ امام کرخی رحمہ اللہ ان کے جو متبعین ہیں ان کے ہاں راوی کے لیے فقہ کی شرط نہیں ہے، یعنی حدیث کو قیاس پر مقدم ہونے کے لیے راوی کے لیے فقہ کی شرط نہیں ہے، بلکہ ہر عادل ضابط جو ضبط والا ہو اس کی روایت، اس کی خبر جو ہے وہ قبول کی جائے، بشرطے کہ وہ کتاب لا کے اور سنت مشہورہ کے خلاف ہو نہ۔ فرماتے وَإِن كَانَ الرَّاوِي مَجْهُولًا لَا يُعْرَفُ إِلَّا بِحَدِيثٍ رَوَاهُ أَوْ بِحَدِيثَيْن۔ اب یہاں سے مصنف رحمہ اللہ مجہول راویوں کی اقسام کو ذکر کرنے لگے۔ اگر راوی مجہول ہو، مجہول سے مراد مجہول فی الروایہ، ایک حدیث یا 2 حدیث نقل کی ہو بس، اس کی مثال دے رہے ہیں، مثلا وابصہ بن معبد، ایک حدیث نقل کی ہے کہ وہ فرماتے ایک شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے اکیلے نماز پڑھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حکم دیا کہ اس نماز کو لوٹاؤ، دوبارہ اس کا اعادہ کر۔ اس کو نقل کیا وابصہ بن معبد۔ اور سلمۃ بن المحبق، ان سے بھی ایک ہی روایت منقول ہے کہ وہ فرماتے ہیں اگر کسی نے اپنے بیوی کی باندھی کے ساتھ وطی کی، اگر تو بیوی وہ وطی اس پر، وہ باندھی اس پر رضامند تھی تو اسی کی ہو گئی، اور اس کی مثل جو ہے اس کی قیمت ادا کرنی پڑے گی اس شوہر کو۔ اگر زبردستی کی تو وہ آزاد ہو گئی اور اس کی قیمت اس کو ادا کرنی پڑے گی۔ یہ ان سے بھی کی روایت ہے منقول۔ تو فرماتے ہیں اگر تو ایسے مجہول راوی، اب اس کی اقسام نے 5 اقسام پڑھی ہے مجہول راوی۔ فَإِن رَوَى عَنْهُ السَّلَفُ وَشَهِدُوا بِصِحَّتِهِ، یہ پہلی قسم۔ اگر تو سلف نے، فقہا صاحبہ نے ان سے روایت نقل کی ہو، ٹھیک ہے، پہلی قسم۔ او سکتوا عن الطعن، یا طعن سے انہوں نے خاموش اختیار کی ہو، تو اس کی حدیث بھی کیا ہوگی؟ معروف راوی کے حدیث کی طرح ہوگی۔ جس طرح معروف راوی کی حدیث کو قبول کیا جائے گا، اسی طرح اس کی حدیث کو بھی قبول کیا جائے گا۔ یعنی پہلے 2 قسموں کا 5 قسم ہم نے پڑھی ہے نا مجہول راوی، تو پہلے 2 قسموں کا حکم تو آ گیا، ٹھیک ہے، کہ
فقہا صاحبہ نے اس سے روایت بیان کی ہو یا فقہا صاحبہ نے ترک کرنے سے خاموش ہو، حکم آ گیا کہ اس کی حدیث جو ہے نا معروف راوی کی حدیث کی طرح ہے، قبول کی جائے گی۔ تیسری مَن اختلف فیہ، اگر فقہا صاحبہ نے ان سے اختلاف کیا ہو لیکن ساتھ ثقات ان سے نقل بھی کر رہے ہو، ثقات راوی، تو ان کی روایت بھی ہمارے ہاں، ایسے راوی کی روایت بھی ہمارے ہاں معتبر ہے۔ اس کی مثال جیسے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا کہ ایک خاتون کا نکاح ہوا تھا، مہر اس کا مقرر نہیں ہوا تھا، اب دخول سے پہلے، خلوت صحیح سے پہلے اس کا شوہر انتقال کر گیا، اس کو کیا ملے گا؟ تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے ایک ماہ اس پر غور و فکر کیا، اجتہاد کر کے اس کے بعد فرمایا ایک مہینے کے بعد کہ میرے رائے ہے کہ اس کو مہر مثل دیا جائے گا، نہ اس میں کمی کی جائے گی نہ زیادتی کی جائے گی۔ جب یہ بات کی تو معقل بن سنان رضی اللہ تعالیٰ ایک صحابی تھے، وہ کھڑے ہو گئے، انہوں نے کہا کہ بالکل یہی فیصلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہلال بن مرہ کے اہلیہ بردع بنت واشق کے بارے میں کیا تھا، اسی طرح جو آپ نے کیا۔ تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ بہت خوش ہو گئے کہ ان کی رائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی موافق ہو گئی۔ اب معقل بن سنان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کو بعض حضرات نے نقل کیا، لیکن حضرت علی کی رائے یہ تھی کہ نہیں، بس ایسی خاتون کو صرف وراثت ملے گی، مہر نہیں ملے گی۔ جب ان کے سامنے معقل بن سنان رضی اللہ عنہ کی بات آئی تو انہوں نے کہا یہ پنڈو، یہ دیہات، اس کی بات میں مانوں گا، یہ تو جہاں بیٹھتا ہے ادھر پیشاب کرتا ہے، پیشاب اس کے پاؤں تک آتا ہے، اس کی بات کا کوئی اعتبار نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ تیسری قسم فقہا صاحبہ نے اختلاف کیا، تو حضرت علی نے اختلاف کیا، لیکن ساتھ ثقات سے اس نے نقل بھی کر رہے ہیں، لہٰذا ایسے راوی کی روایت بھی ہمارے ہاں کیا ہوگی؟ معتبر۔ چوتھی قسم فرماتے اگر سلف نے اس کی روایت کو رد کیا، بالکل قبول نہ کیا، تو اس کی روایت ہمارے یہاں پھر معتبر نہیں ہوگی، ایسی روایت کو ہم کہیں کہ مستنکر کہیں گے۔ اس کی مثال جیسے فاطمہ بنت قیس رضی اللہ عنہ کو شوہر نے طلاق دی، 3 طلاقیں دی، تو وہ انہوں نے کہا کہ آپ بعد میں حضرت عمر کے دور میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ میرے لیے نفقے کا حکم فرمایا تھا نہ سکنا کا عدت کے دوران، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی رائے یہ تھی کہ نفقہ اور سکنا ملے گا۔ تو جب یہ روایت حضرت فاطمہ بنت قیس کے سامنے انہوں نے یہ کہا تو آپ سے حضرت عمر نے فرمایا لا ندع کتاب ربنا ولا سنت رسولنا بقول امرأة لا ندری حفظت ام نسیت، کہ ہم اللہ تعالیٰ کی کتاب اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو ایک عورت کی وجہ سے نہیں چھوڑ سکتے، کیا پتہ عورت بات یاد بھی رہی ہے یا بھول گئی ہے، تو کیا کر دیا؟ رد کر دی۔ تو لہٰذا ایسی روایت ہمارے یہاں مستنکر ہوگی، اس پر عمل کرنا جائز نہیں ہوگا۔ اور 5ویں قسم ہے کہ جو صحابہ کے دور میں ظاہری نہ ہوئی ہو، نہ اس کو رد کیا گیا اور نہ اس کو قبول کیا گیا، تو جو ایسی روایت ہوتی ہے اس پر عمل کرنا ہمارے ہاں واجب تو نہیں ہے لیکن جائز ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ اس زمانے میں اصل عدالت تھی۔ لیکن ہمارے زمانے میں اگر روایت ایسا فوراً کوئی ایسے نئی روایت جو بیان کرے تو ہمارے ہاں ایسی روایت پر عمل کرنا جائز نہیں ہوگا، فسق ظاہر ہونے کی وجہ سے۔ سمجھ آگے کہ نہیں ہے؟ وما علینا الا البلاغ۔